بانیان محفل عاشق رسول صوفی محمد ارشد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کلام بڑی محبت کے ساتھ سنا بھی کرتے تھے اور کہتے بھی تھے یہ کلام سناؤ، میں بڑے اختصار کے ساتھ وہ اشعار پیش کرتا ہوں۔ تمام احباب محبت کے ساتھ شامل ہو جائیے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے کہ سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ پڑھیے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جاں، تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جاں، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، نعرہ غوثیہ۔ تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جاں، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، پڑھیے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، اور مدینہ جاؤں پھر آؤں، مدینے پہ جاؤں، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ اور اس کلام کا مقطع سماعت فرمائیے اور حاصل کلام شعر۔
مزہ تو تبھی ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دے مزہ تو تبھی ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دے کہ سبھی حمد حت خیر الانام ہو جائے سبھی حمد حت خیر الانام ہو جائے پڑھیے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے پتہ نہیں کدے پڑھیا میری تے تہاڈی حاضری سرکار دی بارگاہ چ ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ میرے پیغمبر کا نام ہے جو میری زباں پر چمک رہا ہے میرے پیغمبر کا نام ہے جو میری زباں پر چمک رہا ہے گلے سے کرنیں نکل رہی ہیں لبوں سے زمزم چھلک رہا ہے میں رات کے آخری پہر جب آپ کی نعت لکھ رہا تھا میں رات کے آخری پہر جب آپ کی نعت لکھ رہا تھا لگا کے الفاظ دی ہوئے ہیں لگا کے کاغذ دھڑک رہا ہے یہ میں نے پڑھنا تھا میرے نبی کی دعائیں ہیں یہ میرے خدا کی عطائیں ہیں یہ ماشاءاللہ کہ خشک مٹی کا ٹھیکرا بھی حیات بن کر کھنک رہا ہے احباب ذی وقار اب آج کی اس محفل کے آخری ثنا خوان انتہائی ادب کے ساتھ جناب محمد امجد صاحب تمام بھی احباب درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کملی والے جے خویا کملی والے جے خویا نہ تیرا کرم کملی والے جے ہویا نہ تیرا کرم غم جدائیاں دے مینو جلا دین گے خیر ملے آج نا تیرے دربار چوں خیر ملے آج نا تیرے دربار چوں
منگتے کتھے صدا دین گے مل کے کہہ دیو خیر ملے آج نا ہاں خیر ملے آج نا تیرے دربار چوں تیرے منگتے کتھے صدا دین گے کملی والے جے ہویا ماشاءاللہ جایا کوئی عربی ڈول تائی اسی سونے حالو بحال ہو گئے کدوں خیر دیدار دا پاونا عرضاں کر دیا نو کئی سال ہو گئے پہلو غیر مینو تانے مار دے سنے ہن تے اپنے بھی غیراں دے نال رل گئے ہن تے کرم ساڈے تے چاہیدا اے عرضاں کر دیاں دے چٹے وال ہو گئے پھر خیر ملے آج نا تیرے دربار چوں خیر ملے آج نا تیرے در شاہ مالک تو کولی خزانے مان رکھنا ہے اپنے بیگانے دائیں پھر چولیاں پردے شاہ غریباں دیاں چولیاں پردے شاہ غریباں دیاں تیرے دستے کرم نو دعا دین گے خیر ملے آج نا تیرے دربار چوں تیرے منگتے کتھے صدا دین گے کملی والے جے ہویا سبحان اللہ ماشاءاللہ اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں اب آبزی وقار اب میں نثر کی صورت میں بیان کے لیے دعوت دیتا ہوں قاری صاحب کو اور اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ ایک 12 سال پرانی ریکارڈنگ حافظ صاحب چھت پہ ایک جو پروگرام تھا ہمارا تقریباً 12 سے 13 سال پرانی ریکارڈنگ ہے والد صاحب اور آپ نے سلام پڑھا ہوا ہے اس کی ریکارڈنگ انشاءاللہ ہم وہ چلائیں گے اس کے مطابق اس کے ساتھ ہم سلام پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی اور تزمین میں ڈھال پڑی ہے یاد نہیں ہے مجھے وہ یوٹیوب پہ پڑھا ہوا ہے وہ میں نے آج نکالا ہے تو میرا دل کر رہا تھا کہ ہم جو ہے نا وہ سلام جو ہے نا وہ اس طرح سے کیونکہ والد صاحب آپ کو پتہ ہے صرف اینڈ پہ سلام پڑھتے ہوتے تھے تو آج میرا دل کر رہا تھا کہ ہم جو ہے نا ان کے ساتھ سلام جو ہے نا وہ پیش کریں
تو انشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم، صلوا علی الحبیب، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ مجھے 10 سے 15 منٹ کی حاضری کا حکم ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی میں اسی دوران اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ اتنی دیر میں آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا کہ جتنے 10-15 منٹ گفتگو کریں آپ بھی توجہ سے سنیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو ہے وہ اس محفل کی برکتیں نصیب فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں سے ایک آیہ مقدسہ تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ رحمت کی صرف کسی ایک صفت سے متصف نہیں ہیں، بلکہ فرمایا کہ سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک امت کے لیے رحمت ہی رحمت ہیں، سراپا رحمت ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بڑی پیاری زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے ایک دن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ حضور کا لاب کسی کو ڈانٹ رہے تھے، کسی کو ڈانٹا حضور نے، تو سیدہ عائشہ نے پوچھا حضور آپ کسی کو ڈانٹ رہے تھے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ پریشان نہ ہو، میں نے اس بارے میں بھی اللہ رب العالمین سے دعا کی ہے کہ یا باری تعالی میں اگر کسی کو ڈانٹ بھی دوں تو اس کو اتنا ثواب عطا فرما دینا جتنا 2 رکعت نماز نفل کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو حضور کا کسی کو ڈانٹنا بھی رحمت ہے۔ اس قدر رحمت بن کر آپ کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں جو ہے وہ مبعوث فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انما انا رحمت مہدات، میں وہ رحمت ہوں جس سے اللہ رب العالمین نے اس امت کو بطور تحفہ عطا فرما دیا۔ میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ہدیہ ہوں، تحفہ ہوں، تحفہ بن کر آیا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ رحمت، آپ نے کائنات کے جانور ہوں، وہ معصوم بچے ہوں، وہ مدینہ طیبہ میں رہنے والی یتیم بچیاں ہوں، یا بیواؤں کے سہارے کا معاملہ ہو، ہر کسی کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رحمت والا معاملہ فرمایا۔ چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی آپ نے اپنی امت کے ساتھ رحمت کے معاملات فرمائے، امت کے لیے سہولت کو پیدا فرمایا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے مسواک کرنا بڑا اچھا لگتا ہے، مجھے بڑا پسند ہے کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کروں، اور میں چاہتا تھا کہ امت کو اس کا حکم دوں، لیکن اس وجہ سے میں نے حکم نہیں دیا، امت پر واجب نہیں کر دیا کہ کہیں اگر ان پر واجب ہو گیا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، ہر نماز کے ساتھ مسواک نہ کر سکیں گے تو یہ گناہ گار ٹھہریں گے، اسی لیے صرف وہ عمل سنت ہی رہا، امت کے لیے جو ہے وہ آسانی بنا دی کہ میری امت جو ہے وہ اس وجہ سے گناہ گار نہ بن جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، آپ نے قرات مختصر کی، سلام پھیر دی۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فجر کی نماز میں تو قرات لمبی کرتے تھے، آج کیا ہوا؟ کیا کوئی وحی نازل ہوئی ہے یا کوئی حکم بدل گیا؟ یہ حکم آ گیا کہ قرات مختصر کرنی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کریم جائیں اس رحمت للعالمین پر، قربان جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نماز پڑھا رہا تھا، پیچھے سے مجھے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ اس وقت کیونکہ عورتیں بھی ساتھ نماز پڑھا کرتی تھی باجماعت، تو حضور نے فرمایا کہ بچے کے رونے کی آواز آئی، تو میں نے سوچا کہ وہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ آیا ہوگا، اس کی ماں جماعت میں شامل ہے، اس لیے میں نے جماعت کو مختصر کر دیا تاکہ اس کی ماں نماز سے فارغ ہو کر اپنے بچے کو چپ کروا لے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ اتنی وسیع رحمت کہ اس سے ہر کسی کو حصہ ملا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک چھوٹے بھائی تھے، سیدنا ابو عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر اکثر تشریف لے جایا کرتے، سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، تو حضور ان کے گھر تشریف لے جایا کرتے۔ ابو عمیر چھوٹے تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ کھلاتے اور پیار کرتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفقت فرماتے، تو بڑی محبت تھی حضور کو ان سے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ جو ابو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے ایک چڑیا رکھی ہوئی تھی، ایک چڑیا تھی جس کے ساتھ وہ کھیلا کرتے تھے۔ اب وہ چڑیا مر گئی تو بچے جو ہوتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بچوں کا کھلونا ٹوٹ جائے تو کتنی ضد کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کو جوڑ کے دو یا نیا لا کر دو۔ اب وہ چڑیا تھی، وہ مر گئی۔ اب ابو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضد کر کے بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں، کھانا بھی نہیں کھا رہے، پانی بھی نہیں پی رہے۔ اتنے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، حضور گھر میں داخل ہوئے۔ حضور کو پتہ چلا کہ یہ معاملات ہیں، عرض کی گئی آقا ابو عمیر نے اس طرح ضد پکڑ لی ہے، کھانا بھی نہیں کھاتا، پانی بھی نہیں پیتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھولی میں اٹھایا اور اپنے پیار برے انداز میں ابو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانے لگے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تیری چڑیا تیرے ساتھ کیا کر گئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک سے اتنے الفاظ نکلنے تھے کہ ابو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلکھلا کے ہنس پڑے۔ وہ اپنا سارا دکھ بھول گئے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے الفاظ کیے، کیسے شعر بنا دیا ہے۔ اسی چیز کے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ ایک طرف کائنات کی ساری ذمہ داریاں ہیں، تبلیغ کی ذمہ داریاں ایک طرف ہیں، امت کا غم ایک طرف ہے، لیکن وہ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے پیار فرما رہے ہیں، ان کو بھی چپ کروا رہے ہیں۔ صرف ایک اور بات میں عرض کرنا چاہوں گا، مدینہ منورہ میں ایک لڑکی ہے، ربیع نامی لڑکی، ان کے والد غزوہ بدر میں شہید ہوئے۔ اب وقت گزرا، وہ جوان تھی، اس کی شادی ہونے کو ہے، وہ دلہن بنی سیج پر بیٹھی ہے اور رو رہی ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو بچھڑ جائیں، اپنے جب بچھڑ جائیں، کسی کے ماں باپ بچھڑ جائیں تو دکھ میں وہ یاد آئیں نہ آئیں، لیکن خوشی میں بھی بڑا یاد آتے ہیں، خوشی میں بڑا یاد آتے ہیں۔ اب وہ لڑکی دلہن بنی سیج پر بیٹھی ہے تو والد غزوہ بدر میں شہید ہو گئے، اب وہ رو رہی ہے۔ ادھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، جشن عید میلاد النبی زندہ باد، علماء حق اہل سنت والجماعت زندہ باد۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں بے چینی میں پھر رہے ہیں، وہ جن کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا اور یتیموں کو سہارا بنا کے بھیج دیا، ادھر وہ بچی سیج پر بیٹھی رو رہی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں بے چینی میں کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں۔ اتنے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی چیز اٹھا کر جیب میں ڈالی اور جانے لگے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ابا حضور کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا ایک ضروری کام ہے، وہاں جا رہا ہوں۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گئے، جب جا کر ان کے دروازے پر دستک دی، گھر میں گئے، اس کمرے میں گئے کہ جس جگہ پر وہ لڑکی بیٹھی ہوئی تھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دروازے پر جا کر دستک دی ہے۔ جب دروازہ کھولا تو لڑکیوں نے دیکھا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لوگ کہتے ہیں حضور کو خبر نہیں، لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، اور واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ بھرے دل سے۔ وہ لڑکی یاد کر رہی تھی، رو رہی تھی، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس گئے، وہ اٹھنے لگی، حضور نے فرمایا بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج میں ایک نبی کی حیثیت سے نہیں، آج میں تیرا باپ بن کے آیا ہوں، آج باپ بن کے آیا ہوں، تجھے رخصت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ لڑکی وہ بھی رو رہی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہیں، اور ساتھ ہی حضور نے فرمایا بیٹی صرف نام کا باپ بن کے نہیں آیا، تیرے لیے تحفہ بھی لایا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیب میں ہاتھ ڈالا، جیب سے ایک ہار نکالا۔ وہ ہار کیا تھا؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار، وہ آپ نے سنبھال کر رکھا ہوا تھا، اس وقت سے سنبھالا ہوا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی ازواج میں سب سے زیادہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت تھی۔ جب بھی کبھی کوئی بات ہوتی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں میں نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بڑھیا کی باتیں کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اس وقت بھی جب حضور کی شادی ہوئی تھی تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 برس تھی، حضور کی عمر 25 برس تھی۔ تو آپ کہتے ہیں میں نے کہا کہ حضور آپ ان کی باتیں کرتے رہتے ہیں، تو یہ میاں بیوی کے آپس کے معاملات تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عائشہ باقی باتیں اپنی جگہ ہیں، میری خدیجہ کے بارے میں میرے دل کو تکلیف نہ دیا کرو، مجھے اس سے بڑی محبت ہے، اس نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب پورے مکے میں میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، اس نے اپنا سارا مال میرے لیے پیش کر دیا، اپنا سب کچھ میرے لیے پیش کیا ہے۔ حضور نے اس وقت سے اپنی اس محبوبہ زوجہ کا ہار سنبھال کے رکھا ہوا تھا، وہ ہار لے کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک یتیم بچی کے لیے وہ گفٹ کرنے کے لیے گئے۔ حضور نے وہ ہار ان کے گلے میں ڈالا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صرف میں جو ہے نام کا باپ بن کے نہیں آیا بلکہ باپ کا فرض بھی ادا کروں گا، تجھے گفٹ بھی دوں گا، تجھے اس طریقے سے رخصت بھی کروں گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنے رحیمانہ انداز سے ان کو وہاں سے رخصت بھی فرمایا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی ہی ایسی ہے، چاہے وہ روتے ہوئے بچے ہوں ان کو بھی حضور کی رحمت کا سہارا ملا ہے، چاہے وہ یتیم بچیاں ہوں، چاہے گلی میں چلتی ہوئی کسی بڑھیا پر نظر پڑ گئی، اس نے کہا کہ آقا دیر ہو گئی، پیسے بھی گم ہو گئے، اب جاؤں گی تو مالک ناراض ہوں گے، وہ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیسے بھی دیے، کہا میرے ساتھ چلو تیری سفارش بھی کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہر بندے کو میسر ہوئی، ہر جانور کو، کائنات کے ہر ذرے کو، اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی شان رحمت کے صدقے سے روز محشر ہمیں جنت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ کو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اس پہ محشر میں بخشا گیا، دیکھا جس سمت ابرے کرم چھا گیا، جدھر ہو گیا زندگی پا گیا رخ، جدھر ہو گیا زندگی پا گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا،
رحمت پہ لاکھوں سلام بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام وہ طالب کا دیکھے کوئی قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام زمانے میں چھانے لگے جن چیزوں سے اندھیرے ٹھکانے لگے جس سے ظلمت کردے نور پانے لگے جس سے ظلمت کردے نور پانے لگے جس سے تاریخ دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت میں لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ہونے لگی بارشیں تینوں دنیا کی لٹنے لگی دولتیں کھول دی جس نے اللہ کی حکمتیں کھول دی جس نے اللہ کی حکمتیں وہ طوفان جس کو سب کل کی گئے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شاہ احمد رضا رضا فیضیاب کمالات حسن رضا ساتھ اختر بھی ہو زمزم رضا ساتھ اختر بھی ہو زمزم رضا جب یہ
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا ما هو أهله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب یا رب العالمین پروردگار عالم تیری توفیق کے ساتھ اس نورانی محفل پاک کے اندر تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت سرائی کی گئی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر نذرانہ عقیدت و محبت پیش کیا گیا اور تیری پاک کلام تلاوت قرآن پاک ہوئی۔ میرے آقا کی شان اور عظمت کے بارے میں جو کچھ پڑھا گیا، جو کچھ سنا گیا، جو اہتمام کیا گیا سرکار کی محبت کے اندر، جو اہل خانہ نے اہتمام کیا، سب تیری عظیم بارگاہ میں یہ تحفہ گلدستہ ہدیہ پیش کرتے ہیں، میرے مالک قبول فرما۔ ہمارے کریم لجپال آقا حضور احمد دو جہاں تاجدار ختم نبوت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ تحفہ ہدیہ پیش کرتے ہیں، میرے مالک قبول فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ پاک سے حضور کے والدین، حضور کے اہل بیت اطہار، پنجتن پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، تمام صدیقین، شہداء، صالحین کی رواح مقدسہ کو یہ تحفہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا رب العالمین، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی میرے آقا کے امتی اور حضور کا کلمہ پڑھنے والے، میرے آقا کے چاہنے والے دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، سب کی ارواحوں کو پیش کرتے ہیں، میرے مالک قبول فرما۔ یا رب العالمین، بالخصوص بانیان محفل عاشق رسول صوفی محمد ارشد صاحب مرحوم کی روح پاک کو پیش کرتے ہیں، میرے مالک قبول فرما۔ یا رب العالمین، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ، ان کے والدین کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ یا اللہ، صوفی صاحب کے والدین کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ان کی قبور کو روشن اور منور فرما۔ یا رب العالمین، بالخصوص اہل خانہ نے جس محبت کے ساتھ میرے آقا کی میلاد پاک کی محفل کو سجایا، یا اللہ تو ان کے مقدروں کو سجا دے، ان کے گھر پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، آفت، ہر بلا، ہر دکھ، ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین، حاضرین کے بھی جو عزیز رشتہ دار، دوست احباب دنیا سے چلے گئے ہیں، میرے مالک سب کی بخشش فرما۔ یا رب العالمین، حال ہی میں ہمارے ایک بزرگ حاجی محمد ادریس صاحب، ان کے بھائی جن کا وصال ہو گیا، اللہ ان کی بخشش فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ ہماری مسجد کے ایک بزرگ نمازی بابا جی محمد صدیق صاحب، چند دن پہلے ان کا وصال ہوا، یا اللہ ان کی بھی بخشش فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر والی منزلیں آسان فرما۔ یا رب العالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت مرحومہ کی بخشش فرما۔ یا رب العالمین، ذکر مصطفیٰ کی برکت سے یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، گھروں میں، ہسپتالوں میں جو بیمار ہیں، یا اللہ مجھے بھی صحت عطا فرما۔ حضور کے جتنے بھی امتی بیمار ہیں، میرے مالک سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا رب العالمین، رکھیو شان نال تے ماریو مان، یا اللہ ساڈا دین بھی بہتر فرما، یا رب العالمین ساڈی دنیا بھی بہتر فرما، یا اللہ ساڈی آخرت بھی بہتر فرما۔ یا اللہ اہل خانہ دے بھائیاں دے کاروبار چ برکت عطا فرما، رزق چ برکت عطا فرما۔ جن دوست احباب آئے نے، یا اللہ تیرے محبوب دی محبت چ بیٹھے نے، میرے مالک سب تے رزق چ برکت عطا فرما، سب دے کاروبار چ برکت عطا فرما۔ یا رب العالمین، سانو سارے نو مکہ شریف تے مدینہ پاک دی بار بار حاضری عطا فرما۔ یا رب العالمین، دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے، الہی بحق کے بنی فاطمہ کے بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، یا الہی سب دعائیں لطف سے مقبول ہوں، جب چلیں دنیا سے تیری یاد میں مشغول ہوں، جب دم واپسی ہو یا اللہ زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا رب العالمین، ہمارا یہ گلدستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ گلدستہ، بالخصوص استاد گرامی حضرت علامہ مولانا
محمد سجاد کریمی شہید علیہ رحمہ کی روح کو پیش کرے میرے مالک قبول فرما، درجات میں بلندی عطا فرما، یا اللہ ان کی قبر کو روشن اور منور فرما، یا رب العالمین ان کے درجات میں وسعت پیدا فرما، درجات میں مزید بلندیاں عطا فرما، یا رب العالمین ان کے دشمنوں کو کفر کردار تک پہنچا، میرے مالک ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو ہم نے مانگا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہے صدقہ نبی پاک کی آمد کا میرے مالک ہمیں بن مانگے عطا فرما، یا اللہ جو ہمارے لیے بہتر نہیں اس سے ہمیں بچا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا اب آپ صفحے بنا دیں۔